اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، اِنَّ بے شک، جہنم نہ جہنم، کانت ہے، مرصاد، مرصاد گھات کو کہتے ہیں، یعنی کسی جگہ جیسے شکاری انتظار میں ہوتا ہے کسی چیز کے کہ جو یکدم شکار آئے اور اسے یکدم دبوچ لے، اس کو کہتے ہیں جس جگہ بیٹھتا ہے شکاری انتظار گاہ، کہ وہ یعنی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کو شکار کرنا بالکل آسان ہوتا ہے، اس کو گھات کہتے ہیں، اس کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ رصد گاہ، مرصاد یعنی کسی چیز کے انتظار میں بیٹھنا اور اس کی طرف توجہ کرتے رہنا کہ جو ہی موقع ملے میں اس کو پکڑوں، اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ للطاغین، طاغین طاغی کی جمع ہے، طاغی کہتے ہیں سرکش، یعنی نافرمانی کرنے والا، جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والے کو طاغی کہتے ہیں، اس کی جمع ہے طاغین۔ مآب، مآب کہتے ہیں ٹھکانہ، جیسے کہتے ہیں عزت مآب، یعنی عزت کے ٹھکانے والے ہیں، یعنی اس کا ٹھکانہ عزت والا ہے، اس کو کہتے ہیں مآب، تو یہ مآب ٹھکانہ۔ لابسین فیہا احقابا، کہ وہ اس میں، لابسین یہ لبس سے ہے بمعنی ٹھہرنا، رہنا، فیہا اس میں، احقاب حقب کی جمع ہے، حقب کہتے ہیں یہ ایک مدت ہوتی ہے جس کو 80 سال کہتے ہیں، 80 سال کو حقب کہتے ہیں، لیکن وہ آخرت کے 80 سال مراد ہیں، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ قریباً 2,88,00,000 سال بنتے ہیں، یعنی اس کے ایک حقب کے۔ تو ایک حقب کیا ہوتا ہے، احقاب کئی حقب یعنی لمبی مدت۔ لا یذوقون، ذاق یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا، لا معنی نہیں، فیہا جہنم میں، بردن ٹھنڈک کو کہتے ہیں، ولا اور نہ، شرابن پینے والی چیز، کوئی بھی چیز ہو اس کو شراب کہتے ہیں، پینے کی چیز کو، الا مگر، حمیمن، حمیم حمہ سے مشتق ہے بمعنی گرم کیا ہوا، کھولتا ہوا۔ غساقہ، غساق کہتے ہیں زخموں سے جو نکلنے والی پیپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، زخموں سے جو یعنی اضافی چیز نکلتی ہے گندگی سی، اس کو غساق کہتے ہیں۔ جزاءً، جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ وفاقاً، وفاق یعنی موافق کا معنی ہوتا ہے، مطلب پورا پورا۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانو تھے، لا یرجون، لا یرجون، یرجون رجا سے، رجا کا معنی ایک امید ہوتا ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لا یرجون نہیں ڈرتے تھے یا نہیں امید کرتے تھے، حساباً حساب معنی حساب۔ وکذبوا، کذب یکذب تکذیب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، کسی کی تکذیب کرنا، جھٹلانا یعنی اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ بآیاتنا، آیات، آیتن کی جمع ہے بمعنی نشانیاں یا آیات، جو قرآنی آیات ہیں۔ کذاباً کا معنی بھی جھٹلانا ہی ہوتا ہے۔ وکلا، ہر چیز، شیئن چیز کو کہتے ہیں، کلا معنی ہر، احصیناہ، احصینا ہم نے شمار کر رکھا ہے، احصاء معنی کسی چیز کو محفوظ کر لینا، گھیر لینا، پوری طرح اچھی طرح لکھ لینا، کتاباً معنی لکھنا ہوتا ہے۔ فذوقوا، ذاق یذوق، لا یذوقون بھی اسی سے ہے، ذوقوا بھی اسی سے ہے۔ فذوقوا چکھو، فلن نزیدکم، فلن نزیدہ، نزیدہ کہتے ہیں کہ اضافہ کرنا، ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے میں، کم یہ خطاب کا صیغہ ہے تمہارے لیے، الا عذابا، الا منا مگر، عذاب منا عذاب۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے، گھات کی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا،
جس میں وہ لمبے عرصے تک رہیں گے، لابسینہ فیہا جس میں وہ رہیں گے احقابہ لمبے عرصے تک، لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک نہ ہی پینے کی کوئی چیز، الا حمیما وغساقا مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ، جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے ان کا پورا پورا، بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے حساب کی یا نہیں ڈرتے تھے حساب سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کے رکھ رکھا ہے کتاب میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کے رکھ لیا ہے کتاب میں، فَذُوقُوا چکھو فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب کو، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا چکھو ہم صرف عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہم صرف عذاب ہی بڑھائیں گے۔ جیسا کہ پیچھے بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نمونے بیان فرمائے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں فرمائیں، اور آخر میں نفخہ ثانیہ کا ذکر تھا، کیونکہ جیسا کہ پچھلے تفسیر سبق میں بھی بتلایا گیا تھا کہ دو نفخے ہوں گے، ایک کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی نفخہ کہتے ہیں سور پھونکنے کو، تو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، نفخہ اولیٰ یعنی جب قیامت آئے گی، قیامت قائم کرنے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا اس کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، اور پھر جب قیامت کے بعد حشر کے لیے میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں نفخہ ثانیہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ نفخہ ثانیہ کیا ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے احوال چل رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نفخے کے بعد جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب کیا آتے ہیں، کہ جہنمی لوگ اس کو آتے ہیں اور ان کو پکڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کو سرکشوں کے لیے بنایا ہے، باغیوں کے لیے بنایا ہے، کفار کے لیے بنایا ہے، تو وہ انتظار میں ہے کہ جو ہی وہ آئیں گے اس کو دبوچ لے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے کہ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ ان کو دیکھے گی نا، دور سے دیکھے گی تو وہ چنگھاڑ مارے گی، جہنم بہت زوردار آواز نکالے گی، کس لیے نکالے گی کہ یہ جلدی میرے اندر آئیں اور جلدی میں ان کو یعنی دبوچوں اور ان کو داخل کروں اپنے اندر۔ تو یہ انتظار میں ہے، یعنی جہنم منتظر ہے کفار کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سرکش کون ہوتے ہیں؟ سرکش طاغی کہتے ہیں اس آدمی کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو حد سے گزر جانے والا ہو، اس کو طاغی کہتے ہیں۔ یعنی ایمان یہ حد ہے، جو ایمان سے آگے چلا جائے گا، کفر کی حد میں داخل ہو جائے گا تو اس کو طاغی کہتے ہیں۔ تو یہ طاغی ہے، یعنی اس سے مراد کافر لوگ ہیں، کفار ہیں، جو ایمان کی حد سے بڑھ کر کفر کی حد میں داخل ہو گئے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رہنے والے ہیں وہ یہی باغی اور سرکش لوگ مراد ہوں گے۔ اور البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ یعنی نیک اعمال کے حد سے گزر کر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی گناہ گار ہیں، اگرچہ ایمان کے ساتھ ہے، تو ان کو بھی بس اوقات ٹھکانہ، یعنی ان کا ٹھکانہ بھی ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرق ضرور فرمائیں گے کہ جو آدمی برے اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے گا وہ ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا جہنم سے، البتہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ ایمان کے بغیر جہنم سے نجات نہیں ہے، ایمان ہوگا تو نجات ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی۔ لابسین فیہا احقابا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہنمیوں کا ٹھکانہ ہے اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لابسین لبس سے ہے ممانا احقاب، یعنی ٹھہرے رہیں گے، احقاب لمبی مدت۔
اب لمبی مدت کتنی ہوگی اس بارے میں چونکہ دوسری روایات میں دوسری آیات میں یہ آتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہے تو وہاں یہ ذکر ہے خالدین فیہا ابدا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو یہاں احقاب، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی کئی حقب، یعنی ایک حقب ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقب کی تعداد نہیں ذکر کی کہ 2 حقب، 3 حقب، 4 حقب۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر جہنمیوں کو اندازہ ہو جائے نا، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جہنم کے اندر جتنی ریت ہیں، جو کتنے ذرے ہوں گے ریت کے، یا کنکریاں جو ہوں گی کتنے کنکریاں ہوں گی، تو اگر جہنمیوں کو پتہ چل جائے کہ تم اتنے سال جہنم میں رہو گے، جتنے سال، جتنی یہ کنکریاں، جتنی تعداد میں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں ہوگی، تو جتنے تعداد میں یہ کنکریاں ہیں، یہ ریت کے ذرے ہیں، اتنی تعداد میں تم جہنم میں رہو گے، پھر نکالے جاؤ گے، تب بھی ان کا کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، اتنے خوش ہوں گے کہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لابسین فیہا احقابا، کہ ایک حقب کے بعد دوسرا حقب شروع ہو جائے گا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی احقاب ختم نہیں ہوں گے، لمبی مدت مسلسل چلتے رہیں گے، تو اس لیے یہ حقب مراد ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حقب سے مراد تو ایک مدت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے نکلیں گے، بلکہ اس کا مطلب اگلی آیات کے ساتھ ہے کہ وہ اس میں ایک ایک حقب کے اندر ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی چکھنے کے لیے، یعنی اتنے بھوکے پیاسے ہوں گے کہ ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی، ایک حقب یعنی 2,80,00,000 سال تک ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جب ملے گا تو کیا ملے گا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس کا یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ احقاب کا معنی ہمیشہ ہمیشہ کریں، جیسا کہ دوسری آیات میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور ایک صورت یہ ہے کہ احقاب کا تعلق لا یذوقون فیہا کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں کہ لا یذوقون، کہ لمبی مدت رہیں گے اس حال میں کہ ان کو کوئی چیز چکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی ایک حقب، کئی حقب تک، ایک حقب نہیں، کئی پتہ نہیں 2 حقب، 4 حقب، 10 حقب، یعنی کروڑوں اربوں سال ان کو تو کوئی چیز چکھنے کی نہیں ملے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ ان کو تو نہ تو کوئی پانے کی چیز ملے گی، نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کو زمہریر ایک مقام ہے، وہاں ٹھہرایا جائے گا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈی یخ جگہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا، ان جہنم میں جس طرح گرمائش کا عذاب ہے اسی طرح ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا۔ تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں سے بھی اور احادیث سے بھی کہ جہنم کے اندر 2 قسم کے عذاب ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ ان کو نہ تو کوئی ٹھنڈک کی چیز ملے گی، نہ ہی ان کو کوئی پینے کی چیز ملے گی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھنڈک سے مراد ایسی چیز ہے جو انسان کو راحت دے سکے، کیونکہ مطلقاً ٹھنڈک مراد نہیں، کیونکہ جو ٹھنڈک تکلیف دینے والی، اس ٹھنڈک کا کیا فائدہ؟ یعنی یکدم اگر کسی انسان کو ٹھٹھڑتی ہوئی، یعنی کسی ایسی جگہ رکھ جائے جہاں وہ یعنی سخت منجمد ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو وہ اسے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی ٹھنڈک جس سے ان کو راحت ملے، ذرا بھی راحت ملے، وہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز ملے گی، تو اس لیے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ الا حمیم و غساقہ، البتہ اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، استثناء کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی اور تو کوئی چیزیں نہیں ملے گی، 2 چیزیں ملیں گی۔ وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو حمیم، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، گرم پانی سے مراد ایسا گرم پانی ہے جو یعنی گرمائش کی وجہ سے کھولنے لگ جائے، ایک ہوتا ہے ہلکا پھلکا گرم، اور ایک ہوتا ہے کہ زیادہ گرم ہو جائے، جب اس سے یعنی وہ بخارات نکلنے لگ جاتے ہیں اور کھولنے لگ جاتے ہیں، اس کو حمیم کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا کا پانی اگر کھولنے لگ جائے تو اس کے قریب اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو وہاں یہ حمیم جو ہوگا وہ جہنم کا حمیم ہوگا، وہ کتنا کھول رہا ہوگا اور کتنا گرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو وہ پانی دیا جائے گا، اور وہ کیسا پانی ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمیوں کو بس اوقات ایسا کھانے کا یا ایسی پینے کو چیز دی جائے گی کہ جس سے وہ جب وہ قریب لے جائیں گے نا، یعنی ان کے منہ کے قریب لے جائیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے، ہونٹ یعنی اس کی گرمائش کی وجہ سے وہ گر پڑیں گے، ہونٹ گر پڑیں گے، پھر زبان کے اندر جائیں گے تو زبان گر پڑی، پھر کیا ہے یعنی جب نیچے یعنی اس پانی کو گلے سے نیچے اتاریں گے تو جن رگوں کے اندر چلا جاتا رہے گا ان کو کاٹ کاٹ کے پھینکتا رہے گا،
پیشاب کے راستے سے وہ رگیں نکل یعنی وہ کٹ کٹ کے گر جائیں گے، اتنا سخت گرم ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ محمد میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان کو ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ایسا سخت ہوگا، اس کو حمیم کہتے ہیں۔ اور غساق کیا چیز ہے؟ غساق کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی، اتنی بدبودار ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غساق یعنی یہ جو جہنم کے اندر جو پیپ ہوگی یا اس کی جو بدبودار کوئی پانی ہوگا، تو اس کو اگر اس میں دنیا میں ایک ڈول بھر کے دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا یعنی سڑ جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر بدبو ہے کہ ساری کی ساری کسی چیز میں خوشبو باقی نہ رہے، کوئی چیز کھانے کے قابل نہ رہے، ایسی بدبودار چیز ہے غساق، وہ جہنمیوں کو پلائی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے آنسو مراد ہیں، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر بھی ان کا رونا ختم نہیں ہوگا، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، پھر پیپ نکلے گی، تو ان سب کا مجموعہ جو ہوگا اس کو غساق کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے غساق سے مراد زمہریر یعنی ٹھنڈک والا عذاب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسی سڑی ہوئی اور گرم پیپ جو یعنی پی نہ جا سکے، اس کو یعنی وہ جمی ہوئی ہو کہ اس کو نہ تو نیچے اتارا جا سکے اور نہ ہی اس کو باہر نکالا جا سکے۔ تو یہ دو چیزیں ملیں گی، یعنی کھانے کے لیے غساق ملے گا اور پینے کے لیے حمیم ملے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور یہ کھانے پینے کا مقصد ان کو زندہ رکھنا نہیں ہوگا، ان کو راحت دینا نہیں ہوگا، بلکہ کھانے کی چیز بھی ان کے عذاب میں اضافہ کرے گی، پینے کی چیز بھی ان کے عذاب میں اضافہ کرے گی۔ اللہ حمیم و غساقہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء وفاقہ، یہ ان کا پورا بدلہ ہوگا، جو انہوں نے جیسے کیا ویسے ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اعمال ایسے کیے تھے تو ان اعمال کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ جزاء وفاقہ، انہم کا اعمال کیا تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں سے چند کو ذکر کیا، فرمایا ایک عمل تو یہ تھا کہ لا یرجون حسابا، وہ عذاب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو قیامت کے بارے میں یقین نہیں تھا، قیامت کے بارے میں ڈرتے نہیں تھے، حساب کتاب کے بارے میں ڈرتے نہیں تھے، کبھی ان کی سوچ ہی نہیں آئی تھی کہ ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے ان اعمال کو جو ہم کر رہے ہیں ان کو اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے تھے؟ آخرت کے ان سے نہ ڈرتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے کہ رسول جو انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، انبیاء علیہ السلام کے نائبین ان کے پاس آتے تھے، اور ان کے پاس ڈرانے والے آتے تھے، ان کے پاس خوشخبری دینے والے آتے تھے، یعنی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، لیکن ان آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو اس طرح یعنی انکار کرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جمع کر کے لکھ کے رکھ رکھا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بتلانے کے لیے، دکھانے کے لیے یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، یعنی کتاب ہے لوح محفوظ میں موجود ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں، اور بعد میں جب ان کو دکھایا جائے گا کہ تم یہ اعمال کرتے رہے، یہ اعمال کرتے رہے، تو پہلے زمانے میں یہ سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ ساری اعمال کیسے لکھے جاتے ہوں گے، کیسے فرشتے لکھتے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج کل کے دور میں جو یعنی اس کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، تو کتنے کیمرے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اللہ کے فرشتے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یعنی وہاں پر ریکارڈنگ چلا دیں انسان کی زندگی کی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن دکھائیں گے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آئے گا تو دکھایا جائے گا کہ تم یہ اعمال کرتے رہے، یہ اعمال کرتے رہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم عذاب کو ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی تکلیف دی جائے نا، ایک تکلیف ایک حد تک رہے، مسلسل ایک ہی، جیسے سر درد، اگر کسی کو انسان کو ہفتہ 10 دن 20 دن
تھوڑا تھوڑا سر درد رہے تو وہ معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی تکلیف اگر مسلسل ایک جیسی رہے تو اس کا احساس مٹ جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے انسان کا، اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتی وہ تکلیف، کیونکہ وہ مسلسل ہونے کی وجہ سے عادت بن جاتی ہے۔ تو جب جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے تو ان کی تکلیف ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلایا ہے تو بس جلتے رہیں گے، صرف ایک طرح کے جلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جلتے رہیں گے، وہ جلتے 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 پھر ان کے یعنی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجُلُودٍ کہ غَيْرَ جُلُودِهِمْ کہ ہم ان کے چمڑوں کو تبدیل کر دیں گے، ان کے یعنی جو جل کے جو انسان کی جسم ہوتا ہے، انسان کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، جل کے راکھ ہو جائیں گے، پھر نئے اعضاء بنا دیے جائیں گے، نیا یعنی ہڈیاں، نیا ماس، نیا جسم، نیا چمڑا پھر جلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ہم نے عذاب کو بڑھانا ہے، ایک جگہ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر مسلسل ایک طرح کا عذاب رہے گا تو وہ کیا ہوگا، اس سے یعنی انسان کو تھوڑی بہت راحت مل جائے گی۔ تو جہنم ایک ایسی چیز ہے جس میں راحت کا ذرہ بھی نام و نشان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کہ ہم اس کے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے، یعنی مسلسل بڑھتا رہے گا، ایک طرح نہیں ہوگا۔ ایک لمحے میں کچھ عذاب ہوگا، اگلے لمحے میں اس سے کئی گنا زیادہ، پھر اس سے اگلے لمحے اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ۔ جب وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے پھر بھی یعنی موت تو ہے نہیں نا، راکھ ہونے کے باوجود وہ زندہ ہوں گے، پھر بھی عذاب کو محسوس ہو رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے ان کے اندر گوشت اور ساری چیزیں پیدا فرما دیں گے، پھر کیا ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو ذکر کر رہے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں عذاب بڑھتا ہی رہے گا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جو انسان کو جہنم سے بچانے والے ہوں، جنت میں لے جانے والے ہوں، کیونکہ جہنم کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والا، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہم جہنم یہ دنیا کی آگ جو آخرت کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، یعنی جو چیز دنیا کی جو آگ ہے اگر کسی چیز کو 70 منٹ میں جلاتی ہے تو آخرت کی آگ جو ہے اس کو 1 منٹ میں جلا دے گی، اتنا فرق ہے۔ تو یہ یعنی جہنم کی اتنی سخت عذاب ہے، ہم اس آگ کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جہنم کے عذاب جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس کو جلایا گیا ہے، اس کو کئی مرتبہ جلا کے وہ کالی سیاہ آگ ہے، سیاہ آگ ہے، تو اس کے اندر راحت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذابات ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم میں، ڈرانے کے لیے ذکر فرمایا، کیونکہ جب بندے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے عذاب ہوگا، یہ تکلیف ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، شوق دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ میرے بندے میرے قریب آئیں، مجھ سے معافی مانگیں، مجھے راضی کر لیں، تاکہ اس جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔